پورے پاکستان میں جتنے بھی نابینا افراد ہیں ان کو ہم فری ایجوکیشن ان کے گھر پہ پرووائڈ کرتے ہیں. ملتان سے تعلق رکھنے والی باہمت نابینا خاتون رابیل پیرزادہ جو کہ پاکستان میں پہلی بلائنڈ ایکٹیو لائنرز بھی ہیں جنہیں امریکہ کی جانب سے شیرنی کا خطاب بھی ملا ہے. انہوں نے قرآن مجید بھی ترجمے کے ساتھ حفظ کیا ہوا ہے. ان کی زندگی کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں. آپ نابینا بچپن سے ہیں, کیسے محروم ہوئی آنکھوں سے؟ نہیں, میں بائی برتھ بلائنڈ بالکل بھی نہیں ہوں. میں جب 12 سال کی عمر میں ایک دفعہ اپنی سسٹر کے ساتھ گئی ان کے کالج میں, اور وہاں پہ سیمنٹ کا پول تھا, جیسے ہوتے ہیں نا سیمنٹ کے سٹون ٹائپ ہوتے ہیں. میں کوئی جب اس سے گزر رہی تھی, وہاں سورج کی روشنی پڑ رہی تھی, مجھے پتہ نہیں چلا, اور اس میں جا کے میں ہٹ ہوئی ہوں. تھوڑی دیر بعد بخار ہو گیا, اور بخار کے بعد پتہ چلا کہ اب میری زندگی میں جو ہے نا صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے بقول ڈاکٹرس کے. اب 12 سال کی عمر میں نابینا ہوگی, کون سی کلاس میں پڑھ رہی تھی آپ؟ اس وقت میں 7th کلاس میں تھی, مطلب 7th میں نے کلیئر کر لی تھی, تو میں نے 8 کو جوائن کرنا تھا. لیکن یہ تھا کہ جب نگاہ ختم ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مین اسٹریم میں پھر جگہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ مطلب ہم سارے سائٹڈ ہوتے ہیں, کوئی بلائنڈ ہو جائے تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور ہمارا تعلق ذرا پیر فیملی سے ہے, تو ایک ذرا رومر پھیل گئی کہ مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی. یعنی کہ ہمیں یہ سوشل بھی جو اس طرح کے آپ کو خطابات ملتے ہیں, ہائے بیچاری, ہائے اندھی ہو گئی, اس کو نظر نہیں آتا, اب اس کا کیا ہوگا, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت فیس کرنی پڑی. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ایجوکیشن میری ہے ماسٹرس ان انگلش لٹریچر پلس لنگوسٹکس, یہ میں نے کیا ہوا ہے. اور ایم فل میں نے کنٹینیو کیا تھا, لیکن اس کے بعد مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی تو جس وجہ سے ایم فل کو جو ہے وہ مجھے کوئٹ کرنا پڑا تھا. لیکن میرے پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت سپورٹیو ہیں. تو میرے پاپا کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہوا, نظر نہیں آ رہا نا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں بیٹا, آپ ہمت کرو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد یہ جس ادارے میں اس ٹائم پہ بیٹھی ہوں, پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس, تو یہاں پہ جو لیٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر تھیں, انہوں نے اس وقت ٹی وی پہ یہ چیز چلائی تھی کہ خدا را جن کو نظر نہیں آتا وہ کائنڈلی اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم ان کو فری تعلیم دیں گے. تو اس ٹائم ایجوکیشن کا سلسلہ میرا وہاں سے شروع ہو گیا تھا. اور ماسٹرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے بیکن ہاؤس میں جو ہے 3 سالہ جو ہے میں نے جاب کیا وہاں پہ ایز این ٹیچر, اور وہاں پہ میں اپنی لسننگ اسکلس پہ جو ہے میں ویڈیوز بناتی تھی. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد میں کس طرح سے آئی, اسلام آباد آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہاں سے بہت اچھی آفر آ گئی تھی. ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی, سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز, وہاں پہ میں نے ایز این پروگرام آفیسر, اور پنجاب اسمبلی میں جو ہے ایز اے جرنلسٹ جو ہے میں نے وہاں پہ کام کیا 1 سال, اینڈ اٹ واز ایکسیلنٹ ایکسپیرینس. تو تبھی میں نے 2014 میں ہی میں اسلام آباد آ گئی. تو یہ وجہ رہی. آپ اس ادارے میں کس پوسٹ پہ ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ اس ادارے میں جو ہوں میں چیف کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ ہوں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے میں جس ادارے میں ایز این اسٹوڈنٹ تھی, اور جس چیئر پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے سامنے ساری کیسٹس نظر آ رہی ہیں, تو جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ ہماری جو پہلی چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی, ہم آتے تھے ان کے پاس, اور ہمیں اچھا لگتا تھا کہ بھئی وہ سب پاکستان میں جتنے بھی نابینا افراد ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو آج ہمیں بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ننے بیج لگائے, آج ہم پھلدار درخت بن گئے. اور الحمدللہ اس ٹائم پہ پورے پاکستان میں جو ہے جتنے بھی نابینا افراد ہیں, چاہے وہ جس بھی شہر سے ہیں, صوبے سے ہیں, ان کو ہم فری ایجوکیشن ان کے گھر پہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو آئی ٹی اسکلز دیتے ہیں, ان کو ہنر سکھاتے ہیں, ان کو انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز دیتے ہیں. یعنی کہ ان کو مین اسٹریم میں لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا آپ کے لیے صرف اور صرف پیسہ نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. تو میں نے اس ادارے کو والنٹیئر جوائن کیا تھا, اور آپ یقین کریں میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین جو ہے نا یہ میرا تجربہ ہے. اس وقت میں پیسے ارن کرتی تھی, یہاں سے میں نے دعائیں بہت ارن کی ہیں, لوگوں کی دعائیں کی ہیں, بلائنڈ بچوں سے دعائیں لی ہیں, ان کے پیرنٹس سے دعائیں لی ہیں. یعنی کہ اب کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو, اور کوئی صبح ایسی نہیں تھی کہ جب میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ یس میں نے اپنے کام پہ جانا ہے. یہ جو آپ کے پیچھے یہ لگی ہوئی ہیں یہ فلمیں, ان میں آپ کیسے ہے, ان کے بکس آپ پڑھتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں, اور یہ ریکارڈنگ کہاں سے ملتی ہیں؟ ریکارڈنگ آف کورس ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہاں سے ملتی ہے. یہ اسلام آباد کا ہیڈ آفس ہے, اور پورے پاکستان میں جب بھی, جیسے میں ملتان میں تھی, مجھے بکس چاہیے ہوتی تھی تو میں کال کرتی تھی کہ جی مجھے میٹرک کی بکس چاہیے, تو ود ان اے فیو ڈیز میں بکس میرے گھر پہ موجود ہوتی تھی. ہم اس کو ٹیپ ریکارڈر میں لگاتے تھے. اب تو خیر ہم کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم سی ڈیز پہ آئے, MP3s پہ آئے, اور ایون ٹو ایون اب موبائل میں ایسی ایپ بھی آ چکی ہے کہ آپ جب جسٹ اس کو کلک کریں اور آپ PFAB کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی مطلوبہ کتابیں جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک بلائنڈ ہیں, ایک بلائنڈ کے لیے یہ سارے کام مینیج کرنا کس قدر مشکل کام ہے, کیسے کرتی ہیں؟ موبائل آپ یوز کرتی ہیں تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے, کیسے یوز کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کیا کام ہے؟
اچھا ویل دیکھیں، کوئی بھی کسی کو بھی ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، آپ کو بھی تو چیلنجز آتے ہیں نا، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب آپ اس کے بعد اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اس چیلنج کو کوپ اپ کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی ویژن، آپ کا وزڈم، کہ آپ کا دماغ کتنا ایکٹیولی چل رہا ہے. میں یہ نہیں مانتی کہ بلائنڈنس کوئی معذوری ہے، کوئی قرض ہے، کوئی بیماری ہے، نہیں، یہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے. جیسے موبائل نہیں بولتے تو ہم موبائل نہیں یوز کر سکتے، تو اس میں ایسے سافٹ ویئر ہو جاتے ہیں، موبائل بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کوکنگ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو سن کے تو کر سکتے ہیں نا، اس کو اسمیل کر کے تو کر سکتے ہیں. اب ہم آرٹ اینڈ کرافٹ کا کوئی بھی کام کریں گے تو ہم اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. ویل میں اگر یہ بتاؤں کہ جب میں بلائنڈ ہوئی تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے میرے نظر میں جو ہے 2 بچیاں گزری تھیں جنہوں نے ایسے ٹائٹ کر کے دوپٹہ لیا تھا اور چشمہ لگا تھا، ٹھک 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 کر کے. میں ان کو کہتی پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو 6 مہینے بعد میں بھی اسی اسٹیج پہ تھی کہ میری نگاہ جا چکی تھی. تو اس وقت سب سے پہلی چیز میرے دماغ میں یہ آئی کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، کہ آپ جب اپنی رسپیکٹ خود کرتے ہیں نا تو دنیا آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے. دنیا وہی دیکھے گی جو میں دکھانا چاہوں گی. اگر میں دنیا کو صرف اپنے آنسو دکھاؤں گی تو صرف رابیل کے آنسو نہیں آئیں گے، وہ پوری بلائنڈ کمیونٹی کے آنسو آئیں گے. اگر رابیل یہ کہے گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے تو پوری بلائنڈ کمیونٹی کا یہ سلوگن بنے گا کہ زندگی واقعی خوبصورت ہے. تو چیلنجز کو جو ہے کہتے ہیں نا، جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، پر اس ادا سے کہ رودے زمانہ. تو چیلنجز تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، بس یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اینڈ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، کاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ہیو پاسبل. آپ کو امریکہ کی طرف سے شیرنی کا خطاب دیا گیا ہے، یہ خطاب کیسے ملا، اس کی کیا کہانی ہے؟ اچھا، اس کی یہ کہانی ہے کہ میں بیکن ہاؤس میں جب ٹیچنگ کر رہی تھی نا، تو اس وقت پہ یہ تھا کہ مجھے ایک انٹرنیشنل لائنس کلب سے ہی مجھے آفر آئی تھی، ای میل آئی تھی میرے گھر میں کہ جی ہم لوگ جو ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے، مطلب ہم لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارا ایجوکیشن پہ بھی کام ہے، تو بلائنڈنس پہ بھی کام ہے، تو کیا آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں گی؟ اس وقت تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ آئی واز جسٹ ٹو ینگ، 2011 کی بات بتا رہی ہوں. تو میں نے اس کو جوائن کیا، تو میں نے ان سے کہا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانی ہے، آپ دیکھیں آپ کیسے لا سکتی ہیں. تو بس پھر میں نے زندگی بہت خوبصورت ہے جو اپنا ٹائٹل رکھا. اس کے بعد میری کوشش ہوتی تھی کہ میں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاؤں. جیسے بہت سارے فیمیلز ہیں وہ اگنورڈ ہیں نا ہمارے اس میں، تو میری کوشش ہوتی تھی میں ان کے ساتھ جاؤں، ان کے گھر روزہ کھولوں، ان کے ساتھ بیٹھوں. پھر کینسر پیشنٹ، یعنی کہ اس طرح سے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں، کیونکہ میری ساری ایکٹیویٹیز 220 کنٹریز میں جاتی ہیں. تو وہاں سے ہی جب وہاں پہ پہنچی تو مجھے ٹائٹل ملا لائنس کا. لائنس اٹس مین، وہ کہتے ہیں اٹس اے ریئل لائنس. سو یہ ٹائٹل مجھے وہاں سے ملا. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ بے شمار کام کر رہی ہیں، اس ادارے کے ساتھ بھی ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پر منسلک ہیں. ماہانہ کتنا کما لیتی ہیں؟ ویل شروع میں تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے بالکل والنٹیئر اس کو جوائن کیا تھا، نو اینی کائنڈ آف، مطلب کیونکہ اس وقت جب میں نے اپنی سیلری کوئٹ کی تھی وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار تھی، اور اس ادارے میں اس وقت میں نے صرف 2016 میں 18,000 پہ جوائن کیا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ میری ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس ادارے نے مجھے کافی زیادہ فلفل کیا. الحمدللہ، بہت شکر ہے اللہ کا. آپ کی گزشتہ دنوں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی کیا وجوہات تھی، کیا تھا؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جتنے بھی بلائنڈ لوگ ہیں ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس پیرنٹل آرگنائزیشن کے طور پہ جو ہے پورے پاکستان میں کام کرتا ہے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی بھی بلائنڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کو ہم جتنی فیور دے سکتے ہیں ہم دیں، اور سب مل کے کام کرتے ہیں. تو گزشتہ 2 سالوں سے ہم سیمینار کروا رہے تھے جس میں ہمارے ساتھ 70+ آرگنائزیشن موجود ہوتی ہیں، پرائیویٹ اور گورنمنٹ. اس میں کافی ساری چیلنجز تھے. جو 3 چیلنج ہمارے سامنے آئے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو آگے لانا چاہیے. ایسے ہی ہے نا، بچیوں کو آپ تب آگے لائیں گے کہ جو شہر میں جو بچے ہیں وہ تو آگے آ جائیں گے، لیکن جو بچے جو دور دراز صوبوں میں رہتے ہیں جہاں پہ سرے سے مطلب ہاسٹل کی فیسلٹی ہی موجود نہیں ہے بلائنڈ بچیوں کے لیے، تو وہ کیسے آگے آئیں گی. نمبر 2 سب سے پہلے اہم چیز یہ کی تھی کہ میں بلائنڈ ہوں، میں مطلب لکھ نہیں سکتی. تو جب میرے پیپر دینے کی باری آتی ہے تو بہت سارے ایسے بلائنڈ بچے ہیں جن کو رائٹر نہیں پرووائڈ ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے پیپر رہ جاتے ہیں، سال ضائع ہو جاتا ہے یا پیپروں میں وہ رہ جاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ان کو کہی تھی کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہے، تو آپ ٹیکنالوجی کو جو ہے ہمارے گیجٹس کو جو ہیں وہ اتنا ایکسیسیبل بنائیں کہ ہر وی آئیز جو ہے اپنی لائف کو جو ہے خوبصورت بنا سکے، اور ہم بھی کہہ سکیں یس وی آر انڈیپینڈنٹ نیشن.
تو یہ ہمارا اس کے تھا. لیکن صدر صاحب نے جو ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے. یعنی کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی کباہت نہیں کہ مجھے لگا نہیں کہ میں نے ایک پاکستان کے صدر کے ساتھ جو ہے میں نے ملاقات کی ہے. اتنا فرینڈلی انہوں نے ہمیں مطلب انوائرمنٹ دیا اور اتنے اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ غور و فکر سے انہوں نے ہماری بات سنی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری تجاویز پہ ضرور زیر غور کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ کچھ بہتر ہی لائے عمل لائیں گے ڈسیبلٹی کے لیے. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھی ربیل پیرزادہ جن کی آپ نے زندگی کی کہانی ان کی زبانی بھی سنی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.